اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ دوستو، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو جو لائیو بیان ہوتا ہے رات میں 9 بجے، ایک دن پہلے ہی ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب یہ رات کا لائیو بیان کا ٹائم 9:30 سے کم ہو کر 9 بجے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب عشاء کی نماز بہت جلد ہو جا رہی ہے، اس لیے 9 بجے کر دیا گیا، اس کا خیال رکھیں۔ اور اب آنے والے کل کا جو بیان کا عنوان ہے، بڑھتی خودکشی، بڑھتی آتما ہتیا جو حرام ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے خاص طور سے مسلمانوں میں فاقہ پہ فاقے آ جائے، بھوکا مر جائے مگر آتما ہتیا نہیں کرتا تھا، مگر ابھی تھوڑی سی بس ڈپریشن کا شکار ہوا، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی کہ سیدھا آتما ہتیا کی طرف جوان بچے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو لے کر آئندہ کل کے بیان کا ہمارا اہم عنوان ہے بڑھتی خودکشی اور ہماری ذمہ داریاں، کہ ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں، اور خودکشی کے بارے میں قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ بہت اہم بیان آنے والے کل اسی چینل پر جمعرات کے دن رات 9 بجے ہوگا۔ پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں اور اس دعوت کو آگے اور بڑھائیں۔ ایاز اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دارالعلوم دیوبند اتر پردیش سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے یوگی سرکار نے ایک بدماشی کا جو فیصلہ کیا، جس پر علماء کا کہنا ہے کہ مولانا ارشد بدی نے کھل کر کہا کہ ہمیں سروے پر اعتراض نہیں ہے، ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے کہ آخر مدارس کا ہی سروے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو تعلیم کی فکر ہے تو پھر جن اداروں کو آپ فل 100% گرانٹ اور مدد دیتے ہو
ان کا سروے کیوں نہیں؟ جبکہ وہاں پر کرپشن اور غلط بہت سارے کاروبار ہو رہے ہیں تو ان کا سروے کیوں نہیں؟ تو یہ صرف مدارس کا سروے کروا رہے ہیں، جس سے ان کی نیت کا پتہ چل گیا ہے کہ نیت میں بدماشی ہے اور ملک کا ماحول خراب کر کے 2024 کے الیکشن کی جیت حاصل کرنا ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ خیر آئیے، گزشتہ کل دارالعلوم دیوبند میں اسی کو لے کر ایک مجلس شورا کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ بھی طے ہوا کہ اب حفظ اور ناظرہ کے بچوں کو بھی ہندی اور انگریزی کی تعلیم دی جائے گی۔ یہ فیصلہ مجلس شورا میں کیا گیا۔ بجٹ میں بھی خاطر خواہ اضافے کی توقع نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی اس میں خاص بات، ایک اور بات خاص یہ رہی کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں ایز اے رکن کے طور پر انہیں لے لیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا حکومتی سروے جو جاری ہے، اسی درمیان عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں یہ 2 فیصلے سامنے آئے ہیں۔ آئیے ناظرین، ریاست گجرات کے احمد آباد سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک اور ایماندار پولیس افسر پر یوں سمجھیے کہ حکومت کی بجلی گری، خدا کی نہیں، وہ تو ایماندار ہے، خدا کی نہیں، ظالموں کی بجلی گری۔ جی ہاں، عشرت جہاں جو فرضی مدبھیڑ تھی، اس کی بڑی پوترتا اور شفافیت کے ساتھ جس پولیس آفیسر نے تفتیش کیا تھا، انکوائری کیا تھا، آخر اسے برخاست کر دیا گیا۔ جیسا سنجو بھٹ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، 30 سطل بعد گجرات کی پول کھل رہی تھی فساد کی، انہیں بھی جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا تھا، آخر ابھی ضمانت پر رہائی مل گئی۔ لیکن جو بھی ان ظالموں قاتلوں کی پول کھولنے کا کام کر رہا ہے، تو پھر وہ چاہے IPS افسر کیوں نہ ہو، انہیں بھی یوں سمجھیے کہ نکال کر پھینکا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، یہ جیل کی سلاخوں میں ٹوسا جا رہا ہے۔ تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ IPS افسر ستیش ورما کی سبکدوشی سے 1 مہینے پہلے مرکزی وزارت داخلہ یعنی امیت شاہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ لیا، اور ابھی بیچارے 1 مہینے کے بعد ریٹائرمنٹ ہونے ہی والے تھے کہ انہیں پہلے ہی برخاست کر دیا، سسپینڈ کر دیا، تاکہ اگلی زندگی پر ان کے اثر آئے۔ اور سزا کس بات کی؟ کیونکہ انہوں نے بڑی پوترتا کے ساتھ عشرت جہاں فرضی مدبھیڑ کی جانچ کی تھی۔ چلیے آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرارتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور پوری یہ 2024 کی تیاری کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ جی ہاں، ابھی گیان واپی کا مسئلہ سامنے آیا، مسلمان بڑے مایوس ہو گئے۔ بابری مسجد کے بعد ایک گہرا صدمہ ان کو لگا کہ وہاں پوجا کی عرضی کو منظور کر لیا گیا، اب اس پر سنوائی ہوں گی۔ اب وہ ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے وہ دکھ ختم ہونے کو کہ اب قطب مینار کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ قطب مینار کے احاطے میں مبینہ مندروں کی بحالی کی اپیل کی ایک عرضی داخل کی گئی، جس پر دلی کی ایک عدالت نے ساکیت کورٹ میں اب دلی کی ایک عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ قطب مینار کمپلیکس میں مندروں کی بحالی کے لیے دائر اپیلوں پر مداخلت کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب فیصلہ کیا آئے گا جب سنایا جائے گا، بس یہ رب ہی جانتا ہے۔ لیکن جو کچھ ملک میں چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے آئیے، حجاب کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حجاب کا نیچ ناٹک BJP کی کرناٹک حکومت میں شروع ہوا تھا اور BJP کی ہی حکومت وہاں پر ہے، اور حجاب نے باقاعدہ UP ودھان سبھا کے الیکشن میں بہت فائدہ پہنچایا۔ آخر پھر دوبارہ یوگی آدتیہ ناتھ کو جیت مل گئی، BJP کو جیت مل گئی۔ حجاب کا نیچ ناٹک کرناٹک سے شروع ہوا، پورے ملک میں ماحول خراب کیا گیا اور اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ داخل ہے۔ اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ سلمان خورشید نے حجاب پر پابندی معاملے کی سماعت کے دوران سلمان خورشید نے دلیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب کو قرآن پاک نے لازمی قرار دیا ہے۔ حجاب ایسے نہیں کہ کرے نہ کریں، کوئی ضروری نہیں۔ سلمان خورشید نے کہا کہ حجاب کو قرآن پاک نے لازمی قرار دیا ہے، یہ ہمارے دین کا، ایمان کا، اسلام کا، دھرم کا، مذہب کا حصہ ہے۔
ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کی بے شرمی کی وجہ سے آج یہ باتیں سننا پڑ رہی ہے، کیونکہ جب مسلمان خود اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو حجاب پہناتے نہیں ہیں، اور مسلمان بیٹیاں جب ننگے رہنے کو پسند کرتی ہے، میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، برا لگے گا، ننگا رہنا ہے نہیں، حجاب نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا ننگا رہنا ہے، تو جب مسلمان بیٹیاں یہ نیچ حرکتیں کرتی ہے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے، اور غیر کہتے ہیں کہ بھئی حجاب کوئی ضروری تھوڑی ہے، حجاب اگر ضروری ہوتا ہے اسلام میں تو پھر مسلمان کیوں نہیں پہن رہے ہیں؟ تو نیچ قسم کے وہ مسلمان جو حجاب نہیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آج اسلام پر یہ کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے یہ تک کہہ دیا کہ نماز بھی کہاں فرض ہے، جیسے نماز فرض نہیں ہے تو حجاب کہاں سے فرض ہو گیا؟ اب جج صاحب کو یا تو معلوم، یا تو یوں سمجھیے کہ کیا کہوں میں، معلوم تو ہوگا کہ نماز فرض ہے، لیکن گویا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک تماچا تھا کہ مسلمان جب 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہندو بھائیوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتی تو سارے مسلمان نماز ضرور پڑھتے۔ یعنی کل ملا کے مسلمانوں کی ہی حرکتیں اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اور ہندو بھائیوں کے دل و دماغ میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے مسلمانوں کی حرکتیں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اس کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ چلیے آئیے، اتر پردیش سے گھٹیا اور نیچ حرکت شروع ہوئی تو اب اس کے اثرات، جیسے کرناٹک سے حجاب کی نیچ حرکت کے اثرات پورے ملک میں آئے تھے، تو پھر یوگی آدتیہ ناتھ کے وہاں پر جو گھٹیا حرکت شروع ہوئی مدارس کے سروے کو لے کر، تو اب جتنے بھی آس پاس کے بی جے پی شاشت اسٹیٹس ہیں وہ بھی تو سوچیں گے کہ آقاؤں کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ بدماشیاں شروع کر دو، 2024 الیکشن جیتنا ہے۔ تو اب اتراکھنڈ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ سی ایم کے تیور بڑے سخت ہو گئے، اور اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مدارس پر کڑی نظر رکھی ہے، اور اب یہاں پر بھی ہم مدارس کا سروے شروع کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم کو مدارس کے سروے سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں شک تمہاری گھٹیا نیتوں پر ہے کہ آخر تم مدرسوں کا ہی سروے کیوں کروا رہے ہو۔ مدرسوں کا سروے تم کراؤ گے تو ہندوتوا ٹولہ، سنگھ ٹولہ، آر ایس ایس کا ٹولہ خوش ہوں گا کہ مسلمان پریشان، تم مسلمان کو پریشان کرو گے تو ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا، 2024 میں فائدہ ملے گا۔ اگر تمہاری نیت صحیح ہے کہ ہم تعلیم کو، ایجوکیشن کو، شکشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو مدارس کا بھی سروے کراؤ، اسکولوں کا بھی سروے کراؤ، کالجز کا بھی سروے کراؤ، اور جن کو تم 100% پیسہ دیتے ہو، گرانٹ دیتے ہو، ان اسکولوں کالجوں کا پہلے کرواؤ، کیونکہ ہم تو تمہاری بھیک نہیں لیتے ہیں۔ مسلمان اپنی زکوٰۃ صدقہ خیرات پر اپنے مدرسے اور غریب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو مدرسوں کے سروے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، تمہاری گھٹیا اور نیچ نیت پر ہمیں اعتراض ہے۔ اس وقت مدھیہ پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش کے بھوپال میں کانگریس نے انوکھے انداز میں آندولن کیا، احتجاج کیا، اور اسمبلی اجلاس کے پہلے دن کانگریس لہسن کے تھیلے لے کر احتجاج آندولن کرتی ہوئی نظر آئی، اور کانگریس نے بڑا کمنٹ بی جے پی پر کیا کہ بی جے پی کے پاس ودھایکوں اور اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے روپیہ پیسہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، لیکن لہسن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ لہسن کو مارکیٹ میں مہنگا کر دیا گیا، سبزیاں مہنگی ہو گئی، دال چاول ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، تو کانگریس نے لہسن کے تھیلے لے کر آندولن کرتے ہوئے یہ کہا کہ بی جے پی کے پاس ودھایکوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں روپیے ہے، مگر لہسن خریدنے کے لیے بی جے پی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اتر پردیش کی 4 بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے خبر تو یہ آ رہی کہ پرتاپ گڑھ میں بی جے پی لیڈر کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ آئی اے ایس بھانجے کی شکایت پر کارروائی ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ میں آئی اے ایس افسر کی شکایت پر پولیس نے ان کے ہی ماما، یعنی خود آئی اے ایس افسر ہے بھانجا، اس نے اپنے ہی ماما پرتاپ سنگھ کو 1.62 کروڑ روپے کے کرپشن کے الزام میں خود
भांजे ने मामा को गिरफ्तार कर लिया। यानी बीजेपी के इतने बुरे दिन आ चुके हैं, लोगों को समझ रहा है। और दूसरी प्रतापगढ़ की ही बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक छोटी बच्ची के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी, गैंगरेप के मुजरिम को सजाए उम्र कैद। जाहिर बात है कि सजाए उम्र कैद सुनाई गई मुजरिम को, ये अच्छी खबर है, लेकिन छोटी बच्ची के साथ में ऐसा हुआ, ये बड़ी बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक खबर आ रही है कि एक लेखपाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आ रही है कि एक बूढ़े शख्स का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। तो यह है उत्तर प्रदेश की अफसोसनाक खबरें, और ऐसी ही खबरें अक्सर उत्तर प्रदेश से आती रहती है। आइए महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के बड़े सीनियर कदावर नेता और एक्स मेंबर पार्लियामेंट, साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने गुज़िश्ता कल यानी मंगल को डायरेक्ट ये कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद में अपनी पैठन यात्रा के दौरान मीटिंग में शिरकत के लिए लोगों को पैसे दिए। मिस्टर खैरे ने कहा कि ये एक पेड मीटिंग थी जिसमें बाहर से लोगों को लाया गया और भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे दिए गए। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए हर महिला, हर खातून को 300 रुपये और हर मर्द को 500 रुपये दिए गए। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला यानी एकनाथ शिंदे तहरीर पढ़कर बोल रहे हैं, इन्हें जो लिख के दिया गया उतना ही बोल रहे हैं। और पैटर्न के सिर्फ 25% लोग वजीर आला की मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में मिस्टर शिंदे ने साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर तनकीद की थी और कहा था कि वो बाला साहेब ठाकरे के ख्यालात का प्रचार कर रहे हैं। मिस्टर खैरे ने उनकी पार्टी छोड़ने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर ऐसा है तो उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। तो बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही है। इसी को लेकर बाकायदा नाना पटोले ने भी पैसे देकर मीटिंग में बुलाने पर 2 दिन पहले नाना पटोले ने भी बात कही थी। रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है, लिम्पी वायरस जो जानवरों में फैला है इसको लेकर। नांदेड़ जिला में जानवरों के बाजारों में हमलो नकल पर, ट्रांसपोर्टेशन, जानवरों के लाने ले जाने, खरीदने, बेचने, जानवरों का कोई प्रोग्राम करने पर बाकायदा नांदेड़ जिला में पाबंदी लगा दी गई है। और खबर यह भी आ रही है राजस्थान से कि इस लिम्पी जिल्द की बीमारी को, जी हाँ, स्किन डिसीज को कौमी आफत करार दिया जाए, ऐसा राजस्थान में मुतालबा किया गया है। वहीं पर मुंबई से खबरें आ रही है, एमएलए रईस शेख की खबर आ रही है कि उन्होंने बाकायदा कुछ जिम्मेदारान से मुलाकात करके ये कहा है कि लिम्पी वायरस की आड़ में, यानी कुछ लोग इसे आड़ कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि लिम्पी वायरस की आड़ में मस्बा खाना और देवनार मार्केट को बंद करने की ये साजिश है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। वहीं पर गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि नाना पटोले ने महाराष्ट्र सरकार से भी ये कहा था कि लिम्पी वायरस से जानवरों को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए या मवेशियों को बचाने के लिए और किसानों को बचाने के लिए रियासत महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर कदम उठाए और शेतकरियों की मदद करें। हालांकि लिम्पी वायरस की जो भी मामला है, तो अभी फिलहाल एमएलए रईस शेख और कई तंजीमों ने इसके खिलाफ मंत्रियों से, वज़रा से, विखे पाटिल से मुलाकात की और ये कहा कि लिम्पी वायरस की आड़ में बड़े जानवरों की आमद और रफ्त को रोक दिया गया है। और उन्होंने कहा कि देवनार स्लाटर हाउस में डॉक्टरों की जांच के बाद ही जानवरों को ज़बह करने की इजाज़त मिलती है, इसलिए जानवरों की जांच करने के बाद जानवरों को ज़बह करने की इजाज़त दी जाए। अगर कोई जानवर इस बीमारी में मुब्तला पाया जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाए। लेकिन इस लिम्पी वायरस के आड़ में तमाम बड़े जानवरों की आमद और रफ्त, ज़बह, ये सारी चीज़ें रोक देना, ये कहीं ना कहीं साजिश मालूम होती है। रियासत महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाविकास आघाड़ी सरकार में वेदांता कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लाया गया था जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला था, लेकिन शिंदे और फडणवीस की हुकूमत की नाकामी की वजह से अब यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात मुंतकिल किया जा रहा है। इस पर शिवसेना ने बड़ा कमेंट करते हुए कहा कि ओहो, अपने लिए खोके
اور مہاراشٹر کے لیے دھوکے، یعنی مہاراشٹر کی عوام کو اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں اس ویدانتا کمپنی کے پروجیکٹ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا، لیکن اب یہ پروجیکٹ بھی ان کے نکمے سرکار کی ناکامی کی وجہ سے اب گجرات لے جایا جا رہا ہے۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں ہوتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔